کیا آپ جانتے ہیں کہ سیون شریف میں لال شہباز قلندر صاحب کے مزار پہ ایک مہینے میں کتنے نذرانے جمع ہوتے ہیں، اور ان میں سے کتنا حصہ، کتنا مال جو ہے وہ نوسر باز ٹھگ ڈاکو چوری کر لیتے ہیں؟ اس حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، جو کہ ہوش اڑا کے رکھنے کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے۔ سیون شریف میں لال شہباز قلندر صاحب کا معتبر مزار ہے، اور اس مزار میں ہر مہینے میں کروڑوں روپے کے نذرانے جمع ہوتے ہیں۔ اگر پچھلے مہینے کی بات کی جائے تو ایک مہینے میں یہاں پہ 1.5 کروڑ روپے کا سونا چوری ہو گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ٹوٹل نذرانے نہیں ہے، جو روپیہ پیسہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے، جو کہ کروڑوں روپے میں ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں صرف اس نذرانے کی جو کہ سونے یعنی گولڈ کی صورت میں وہاں پہ چڑھایا گیا تھا، نذرانہ دیا گیا تھا، اور ایک مہینے کا جو حساب ہے وہ ہے 1.5 کروڑ روپے کا سونا، جو کہ لوگوں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے مزار پہ چڑھایا تھا، محبت میں، عقیدت میں۔ اور وہ سونا جو ہے وہ انسانیت کی فلاح میں خرچ ہونے کے بجائے، صحیح ہاتھوں میں جانے کے بجائے چوری ہو گیا ہے، اور جو چوری کرنے والا ہے اس کا نام ہے زبیر بلوچ، اور وہ ہے مینیجر اوقاف کا، 17 گریڈ کا یہ مینیجر ہے، سرکاری ملازم ہے۔ سونا دیکھ کے اس کی رال ٹپک گئی، نیت خراب ہو گئی، اور اس نے چوری کا فیصلہ کیا اور چوری کر لی۔ لیکن جو بدقسمتی کی دیوی اس پہ مہربان تھی کہ کسی طرح یہ راز افشا ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اور بچانے والے اس کو بچا نہیں سکے، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ ایک بندے کا نہیں ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ جو نذرانے پیسے کی صورت میں گلک میں اور جو باکس ہوتا ہے اس میں رکھے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، تو وہ چوری ہو جاتے ہیں، اور جو انتظامیہ ہے اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے، اور وہ ٹھیکے پہ جو ہے اس کا انتظام دیا جاتا ہے۔ اور جو چوری ڈکیتی ہے وہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں پورے گینگ انوالو ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں لوگ درگاہوں پہ، مزاروں پہ، باباؤں پہ بے حد پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور جو بھی محنت مزدوری کی کمائی ہوتی ہے وہ چڑھاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مٹھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپیہ پیسے کی شکل میں ہو۔ اور یہ چند سو ہزاروں لاکھوں کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ کروڑوں اربوں روپے کی بات ہوتی ہے۔ اور اکثر جو اس میں جو پیسہ ہے وہ بیچ میں جو ٹھگ ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، وہ چرا لیتے ہیں، بیچ میں سے غائب کر لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، اور یہ پیسہ کوئی انسانیت کی فلاح میں خرچ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ ہیں، جو 2 نمبر لوگ ہیں، جو رانگ نمبر ہیں، وہ اس پیسے سے اربوں خربوں پتی ہو جاتے ہیں، اور یہ کرمنل مائنڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں عوام ہے اس کے جو مذہبی جذبات ہے اس کو مجروح کرنا، اس کو مذہبی جذبات کو ابھار کے استعمال کر کے الو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ تو اس طرح جو گھٹیا کرمنل لوگ ہوتے ہیں، جرائم پیشہ، وہ اس مذہبی جذبات کو استعمال کر کے، مذہبی مائنڈ سیٹ کو استعمال کر کے جو ہے وہ اربوں خربوں پتی بن جاتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں، لوور مڈل کلاس، ان کی جیبیں خالی کرواتے ہیں، جیبیں ہلکی کرتے ہیں، ان کو کنگال کرتے ہیں، اور خود جو ہے وہ مالدار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم عام لوگوں کو اس حوالے سے بہت ہی چوکس رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کڑوی سچائی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مہینے میں صرف 1.5 کروڑ روپے کا سونا چوری ہوا ہے، تو دیکھیے سونا 1.5 کروڑ کا ایک درگاہ پہ جمع ہو رہا ہے، تو روپیہ پیسہ ہے وہ کتنا کروڑوں میں جمع ہوتا ہوگا، اور ہر مہینے کتنا چوری ہوتا ہوگا۔ تو جو انتظامیہ ہے اور اس میں جو ٹھگ لوگ ہیں تو وہ کتنا مال بناتے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے اندھا اعتماد کسی پہ نہیں کر سکتے۔ یا تو ہم دیکھ رہے ہوں کہ وہ پیسہ لگ رہا ہو عوام کی فلاح و بہبود پہ، لوگوں کا علاج ہو رہا ہو، لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہو، بابا کے نام پہ، بابا جو تھے وہ اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کے پیغام کا پرچار کیا، لوگوں کو ایتھکس، مینرز سکھائے، اور دیکھیں کہ ان کے مزار پہ ان کے نام سے کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، اور ان کو کتنا ناگوار گزرتا ہوگا یہ بات۔ تو دیکھ لیں اور محتاط ہو جائیں اس حوالے سے۔ ویلوگ آپ کو کیسا لگا اس حوالے سے آپ لائک اور کامنٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔